اس بچے کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اس کی ڈسیبلٹی کو منیمائز کیا جا سکتا ہے، اس کو کوپ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس بچے کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس کو ذرا اور ڈیپلی اگر وی آر کے بعد اگلی بات آتی ہے وی ٹی۔ میں نے کہا کہ ووکیشنل ریہیبلیٹیشن اس کو دیتے ہیں، کون سی دیتے ہیں جناب علی؟ اس بچے کو کیا کام سکھانا ہے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی جو ہے وہ اسپیسیفک ٹریڈز میں، کرافٹ میں کیریئر کے لیے اس کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ڈسیبلٹی کے حساب سے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ایبلٹی کے حساب سے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے انٹرسٹ کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس بچے کو کسی خاص ٹریڈ میں کوئی ایسا کام سکھا دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ووکیشنل ٹریننگ۔ میں انتہائی شارٹ چلوں گا اور انتہائی اور زیادہ تیز چلوں گا، ٹھیک ہے۔ سو میں نے جو ابھی ایک ادھر انسٹیٹیوٹ لکھا تھا وی ٹی ووکیشنل ٹریننگ NTCSP کے نام سے لکھا تھا، دیٹ از دا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر فار اسپیشل نیڈس چلڈرن۔ آپ یہ دیکھیں کچھ لڑکیاں کام کر رہی ہیں یہاں پہ، کہ سلائی کا کام ہو رہا ہے، امبرائڈری کا کام، لڑکے مشین کا کام کر رہے ہیں۔ سو اس طرح مختلف ایسے ٹریڈز ہیں جو کہ ان بچوں کو سکھائے جا سکتے ہیں۔ کچھ ٹریڈز ایسے ہیں جو میل اور فیمیل کو ڈیفر کرتے ہیں۔ آبجیکٹو وہی ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کو انٹیگریٹ کیا جائے، ان کو انڈیپینڈنٹ بنایا جائے، ڈسیبلٹی کو کم کیا جائے۔ جو باتیں ہو چکی ہیں اس پہ بات نہیں کروں گا، آئی ہیو اونلی 9 منٹس مور، ٹھیک ہے۔ پرپز آف وی آر، پرپز آف جو ہے وہ وی ٹی ایک ہی بات ہے، کوئی اس میں خاص فرق نہیں ہے جو ہم پہلے پڑھا۔ جب آپ ان دونوں پریزنٹیشن کو ملائیں گے نا، آپ میں کمپیئر کریں گے، بہت سی چیزیں آپ کو کامن بھی نظر آئیں گی۔ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے کون سے کام ہیں جو ان بچوں کو ووکیشنل ٹریننگ سے دیے جا سکتے ہیں۔ یہ سلائڈ پیچھے والے میں بھی آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اصل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم پریزنٹیشن بناتے ہیں نا، اس میں چیزیں کو مکس کر دیتے ہیں۔ کیا پتا یہ والی پریزنٹیشن میں نے 2 ٹاپک کے ساتھ بنائی ہو، ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں صرف وہی چیز ڈسکس کر رہا ہوں جو آپ کے لیے اس میں ضروری ہے۔ میں کچھ زبانی آپ کو بتا دیتا، لیکن کچھ کورسز ہوتے ہیں، یہ آ گیا 3 سے 6 مہینے کے ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ کورسز ہوتے ہیں، ڈپلوما لیول کے ہوتے ہیں، ڈگری لیول کے۔ ڈپلوما سرٹیفکیٹ جو ہے 3 مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے، 6 مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے، ڈپلوما 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ ڈگری کا پروگرام جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے 4 سال کا ہوگا، اگر ایف اے کے بعد ہے 2 سال کا ہوگا۔ تو اب اگلا سوال ہے کہ کون کون سے کام۔ اگر آپ کو یہ میری بات سن رہے ہیں تو لکھ سکتے ہیں تو فٹافٹ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ چلو خیر، یہ ٹریڈز آ بھی گئے ہیں، چاک میکنگ ہے، کینڈل میکنگ ہے، کچھ ٹریڈز ایسے ہیں جن کا جو وہ۔ اب آگے میں نے ڈسیبلٹی لکھا ہوا کہ چاک میکنگ ہیئرنگ امپیرڈ والوں کے لیے۔ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ویژولی امپیرڈ نہیں لکھا، ویژولی امپیرڈ چاک میکنگ کیوں بنائے گا جناب، ٹھیک ہے۔ اور وہ کینڈل میکنگ بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ کٹنگ کے کام دیکھیں نا، ویژن والوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو زبانی صرف کچھ ٹریڈز بتاتا ہوں۔ موبائل ریپیئرنگ ہے، مشین شاپ ہے، آپ کے پاس یہاں پہ الیکٹرک ٹریڈ ہے، ریفریجریشن اینڈ اے سی کا کام ہے، بیسک کمپیوٹر ہے، ایڈوانس کمپیوٹر ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ اس میں جو ہے وہ لڑکیوں کو کچھ کام سکھا سکتے ہیں، ٹیلرنگ کا کام، ایڈوانس ٹیلرنگ ہے، فیشن ڈیزائننگ ہے، ٹھیک ہے، بیسک کمپیوٹر، ایڈوانس کمپیوٹر، میوزک سکھایا جاتا ہے ان بچوں کو، بریل سکھائی جاتی ہے، آرٹ اینڈ کرافٹ ہے، بیمبو کرافٹ ہے، لیدر کرافٹ ہے، اور ووڈ کرافٹ ہے ان بچوں کے لیے، کارپینٹری جس کو کہتے ہیں، کارپینٹری تو نہیں کہتے، ووڈ کرافٹ کہیں گے، کیونکہ کارپینٹری تو ایک الگ چیز ہے نا، سکھایا جا سکتا ہے بہرحال۔ اور فیشن ڈیزائننگ ہے لڑکیوں کے لیے، اور بیوٹیشن کا کورس ہے جناب لڑکیوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے دیکھیں کتنے زیادہ اسکلڈ اور ایسے ٹریڈز ہیں جو ان بچوں کو سکھا کے ہم جو ہے وہ ان کو انڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں، اوکے۔ سو میں نے کافی سارے ٹریڈز آپ کو بتائے ہیں، کوشش کی ہے کہ پھر رہ نہ جائے۔ ویلڈنگ سکھائی جاتی ہے ان بچوں کو، مشین شاپ پہ ان کو کام سکھایا جاتا ہے، میل فیمیل چیزیں۔ نیٹنگ کا کام لڑکی سیکھے گی، ٹیلرنگ کا کام زیادہ تر لڑکیاں سیکھتی ہیں، فیشن ڈیزائننگ جو وہ لڑکیاں سیکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بیوٹیشن کا کام لڑکیاں سیکھتی ہیں، لیکن ٹیلرنگ کا کام لڑکے بھی سیکھتے ہیں۔ کمپیوٹر کا کام، کمپیوٹر جو ڈفرینٹ سافٹ ویئر میل فیمیل دونوں سیکھتے ہیں۔ زیادہ تر کمپیوٹر میں ہیئرنگ امپیئرڈ بچے، فزیکل ہینڈیکیپ بچے، مینٹلی چیلنج بچوں کو یہاں پہ کمپیوٹر نہیں سکھایا جاتا، کیونکہ اس کی ایک کنڈیشن ہے کہ ایٹ لیسٹ بچے کو میٹرک ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، آہستہ آہستہ تعداد کم ہونی شروع ہوگی۔ بھئی ابھی چھٹی کا ٹائم تو ہوا ہی کوئی نہیں۔ پینٹنگ بھی ہے جناب، کیلی گرافی بھی ہے، ٹھیک ہے آپ کی یہ بات۔ تو ایسے کام اور ایسی سکل
جس کو سکھا کے بچہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے. موبائل ریپیئرنگ دیکھیں اس میں ایڈ کریں. موبائل ریپیئرنگ کا کام آج کل بہت زبردست ہے, سکھاتے ہیں یہاں پہ G9 میں. اس کے علاوہ جو میں نے کہا تھا کہ جی فوٹو کاپی مشین آپریٹنگ کا کام, فوٹو کاپی مشین آپریٹنگ اور بک بائنڈنگ کا کام, ٹھیک ہے. تو اتنے زیادہ ٹریڈز ہیں ان بچوں کے لیے, ٹھیک ہے, کہ ان کو کام سکھا کے. اب ان سلائیڈز میں کیا ہے جناب کہ صرف ان کے اکارڈنگلی ڈسیبلٹی کا بتایا گیا. آپ اس کو خود ہی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ کیا کیا چیز جو بتائی گئی ہے یا میں کیا بتانا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ میں نے اس اسکول سے امیج بنایا تھا. یہ دیکھیں بچے ویلڈنگ کا کام سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. اور جو سن سکتے ہیں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک تصویر ہے جس میں بچے ویلڈنگ کا کام کر رہے ہیں, ایک پکچر ہے جس میں بچے موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سافٹ ویئر انسٹالیشن, ہارڈ ویئر کا کام, سافٹ ویئر کا کام, موبائل کو ٹھیک کرنا, موبائل کے سیل پرچیز. یہ میں نے NTCSP کے بارے میں لکھا ہے. یہ سارے ٹریڈ لکھے آ گئے ہیں جی, میں نے لکھے ہوئے ہیں, آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل ریپیئرنگ, فوٹو کاپی, بک بائنڈنگ, الیکٹرک ٹریڈ, AC اور ریفریجریشن کی ریپیئرنگ کا کام, کیننگ کا کام, کرسیاں جو بنائی جاتی ہیں, ٹیلرنگ, ایڈوانس فیشن ڈیزائننگ, کمپیوٹر کا کام بیسک اور ایڈوانس میں. لیدر کرافٹ یہ ہوتا ہے کہ چمڑے کے کچھ جو ہے وہ چیزیں بنانی, لائک پاؤچ ہے, موبائل پاؤچ ہے, چھوٹا پرس ہے, بڑا پرس ہے. لیدر اگر بچہ بہت سے کام سیکھ سکتا ہے, مشین چلانا سیکھ سکتا ہے تو لیدر کی جیکٹ بنائی جا سکتی ہے. کی چینج بناتے ہیں بچے, ٹھیک ہے, یہ لیدر کا کام ہے. ریکسین بھی ہے اور اس میں لیدر بھی ہے. تو ووڈ کرافٹ ہے. بچے آپ دیکھتے ہیں کہ لکڑی کے کی چین بنے ہوتے ہیں, بچے اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں. بیمبو کرافٹ, ایک خاص قسم کا مٹیریل ہوتا ہے, جو بانس کی لکڑی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بچے ٹوکریاں بنانا. آرٹ اینڈ کرافٹ کے بچے جو ہے وہ کچھ اس طرح کا کام سیکھتے ہیں کہ وہ فریم بناتے ہیں اور بیڈز کے ساتھ. ان کو تھوڑا بہت نا بس تاکہ ان کی آئی ہینڈ کوآرڈینیشن ٹھیک ہو جائیں اور وہ تھوڑے سے ڈیلی لیونگ اسکل سیکھ لیں, اپنے لیے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. تو وہی بڑی بات. میوزک میں بچے بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں. سوائے ہیئرنگ امپیئر کے تینوں طرح کی ڈسیبلٹی کے بچے میوزک میں آ سکتے ہیں. بریل سکھائی جاتی ہے ان کو. نیٹنگ کا کام لڑکیوں کو پتہ ہے, سویٹر بنانے اور اس ڈیزائننگ کے مختلف ہے وہ کپڑے, ٹھیک ہے. ویلڈنگ کا کام لڑکوں میں زیادہ یہ پایا جاتا ہے, میں نے کبھی ویلڈنگ میں لڑکی نہیں دیکھی. تو لیکن یہ سب کام یہاں پہ اسپیشل بچوں کو سکھائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو میں نے موٹا موٹا آپ کو جو تھوڑا سا بتایا کہ واٹ از ووکیشنل ٹریننگ. اور اس کے بعد تھوڑا سا ایک دو سلائڈ میں بس میں اگلے 2-3 منٹ میں ختم کر دوں گا اس کو, کہ جاب پلیسمنٹ کا. جاب پلیسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایبلٹی اور آپ نے جو کام سیکھا اس کے مطابق آپ کی جاب میچنگ کی جائے, ٹھیک ہے, اور آپ کو پلیس کیا جائے, آپ کو کسی جگہ پہ جاب پہ لگا دیا جائے. یہ یہ جو ہے وہ تصویر آپ نے دیوار پہ پلیس کر دی ہے, یہ کھانا آپ نے ٹیبل پہ پلیس کر دیا. ہم نے جاب پلیس کر دی, اس بچے کو جاب پہ لگا دیا, ٹھیک ہے. جاب پلیسمنٹ جو ہے وہ ایک جاب پلیسمنٹ آفیسر کی پوسٹ ہے یہاں پہ, اس کا نام JP ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ان بچوں کے لیے جاب ڈھونڈے, جاب سرچ کرے, ٹھیک ہے جی. اسکول ٹو ورک, اسکول سے کام کی طرف جب بچے کام سیکھنے کے بعد کام پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ریزیوم بنانا, ٹھیک ہے جی, اور CV بنانا ان کو سکھائی جاتی ہے. اور ان کو جو ہے وہ جاب سرچنگ ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں, کیسے جاب ڈھونڈنی ہے. آپ نے جو ہے وہ سوشل آپ کا نیٹ ورک کیسا ہے, آپ نے نیوز پیپر سے سرچ کرنا ہے, آپ نے انٹرنیٹ سے سرچ کرنا ہے. انٹرویو کی ٹیکنیکس کیا کیا ان کو بتائی جاتی ہیں, سکھائی جاتی ہیں کہ کیسے آپ نے انٹرویو دینا ہے. اسپیشل بچوں کا انٹرویو سکھانا بتانا, اس کی باقاعدہ یہاں پہ 1 ویک کی ٹریننگز ہوتی ہیں. آپ لوگوں کے لیے یہ بہت سی چیزیں نہیں ہوں گی, بڑا کام ہوتا ہے اسکول میں. کبھی آپ جائیں, جا کے دیکھیں. جو لوگ یہاں کے ہیں, جو وہاں کے وہ وہاں پہ جائیں, ایسے جیسے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں. تو جاب پلیسمنٹ, جاب سرچ, اور اس کے بعد جو ہے وہ فالو اپ بھی لیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ ہاں جی بچہ وہاں پہ جا رہا ہے نہیں جا رہا, کیا اس کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اس کا وہاں پہ کوئی ایشو تو نہیں ہے. لوگوں کو اس کو لوگوں سے یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے, ماڈیفائڈ ان اکارڈنس ود دا انڈیویجول انوائرمنٹ. اور اس کی جو انوائرمنٹ ہوگی اس بچے کی, اس کے مطابق کیا موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. موڈیفائی کرنا, اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے آپ نے اس جگہ پہ, ٹھیک ہے. بیریئرز کیا کیا ہیں اس ایریا میں, اس جگہ پہ جہاں پہ بچہ جاب کر. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ لڑکی کی جاب ہوگی لیکن وہاں پہ اس جو ہے وہ پلازے میں لفٹ نہیں ہے, 5ویں فلور پہ کیسے جائے گی. سو دیر آر سو مینی پرابلم, سو مینی ہرڈلز. تو یہ انتہائی شارٹ جو میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کرایا تھا
تو آئی ہوپ کہ آج کا جو ہم نے ووکیشنل ریہیبلیٹیشن ووکیشنل ٹریننگ جو ہم نے پڑھی ہے اور میں نے آپ کو تھوڑا سا جاب پلیسمنٹ کے لیے بتایا ہے تو اٹ واز اے فائن سیشن وتھ یو. تو مائی بیسٹ وشز آر وتھ یو. ہم انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو وہ اسسمنٹ کا مطلب تو بچے یہی ہوتا ہے نا یہ تو پہلے باتیں ہو چکی کل یاد کرانا ابھی آخری منٹ چل رہا ہے تو کل تک کے لیے اللہ حافظ. ہیو اے نائس ڈے اور پڑھیں اور اپنے آپ کو پروو کریں کہ یو کین ڈو یو آر ڈوئنگ یو ول ڈو اینڈ یو کین بی اے ویری گڈ ٹیچر. اگر آپ ٹیچر ہیں بھی آلریڈی تب بھی آپ اپنے آپ میں چینجز لائیں اپنے آپ کو امپروو کریں. خوب سے خوب تر کی تلاش ہمیشہ رہتی ہے. اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور پروو یور سیلف دیٹ یو آر یو کین ڈو یہ لکھا ہے ٹھیک ہے. تو کل تک کے لیے اللہ حافظ. سی یو ٹمارو انشاءاللہ.